بولتا رہے گا، محبوب یہ گواہی موجود رہے گی انک لمن المرسلین، سارا زمانہ انکار بھی کرتا رہے، قرآن کی بولی تیری گواہی پیش کرتی رہے گی۔ قرآن اس نے نازل کیا ہے جو رحیم ہے، کہ رب ہو کے بندوں سے بات کر رہا ہے، اس نے قرآن اتارا ہے اور رب ہو کے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے محبوب کی وساطت سے، تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ اس نے نازل کیا جو غالب بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے، تو وہ بے خبر ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ تو مفہوم ہوا کہ محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں، مدتیں ہوئی ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، تو وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ تو 611 سال ہو گئے تھے کہ قوموں نے وحی کا اجالا نہیں دیکھا تھا، اور اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد اب روشنی ان کو عجیب لگتی تھی۔ طویل مدت اندھیرے میں بیٹھے رہے تو اچانک بجلی آ جائے تو پھر ایک دفعہ آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے، تو جو اتنا عرصہ کفر کے ظلمت قدے میں رہے اور اندھیروں سے نبھا کرنا ان کا مزاج بن گیا اور وہ ان کی فطرت بن گئی، جب وحی کا اجالا چمکا تو وہ انکار تو کریں گے، کیونکہ وہ ان کی طبع کے اندر رچ بس گیا ہے اندھیرا۔ جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے، اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنا ہی تھا، انہوں نے تو چھپنا ہی تھا، مخالفت تو کرنی تھی، اس لیے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے۔ فہم غافلون، تو وہ غافل ہو چکے تھے، ان کی فطرت میں، ان کی طبع میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے۔ اب ان کو اچنبھا لگتا تھا، روشنی عجیب لگتی تھی ان کو، کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائیں جس انداز سے ان کے آباء و اجداد کو ڈر سنایا گیا۔ جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا، تنذیر کا، تبشیر کا، آپ اسی طریقے پہ آئے ہیں، اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے ہیں، آپ بھی اسی طریقے پہ ان کو پیغام حق دیں، یعنی آپ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ سے قبل پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، اور جس طرح ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرایا، ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لیے آئے۔ اور دوسرا مفہوم جو معنافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں، ان کو ڈر سنانے آئے ہیں، ان کو تنذیر کرنے آئے ہیں۔ مدتیں ہو گئیں کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں، اب عادی ہو گئے ہیں اندھیروں میں رہنے کے، تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے اور گڑھے بھی کھودیں گے، کانٹے بھی بچھائیں گے، طائف کا بازار بھی سجے گا، مکے کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے، احد اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی۔ اس سخت حالات سے محبوب آپ کو گزرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا پالا اس قوم سے پڑنے لگا ہے جن کے آباء و اجداد نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی، تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی، اس لیے آپ ان کو تنذیر کرنے جا رہے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اتیبہ اور کئی لوگ ہیں، یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ گھبرائیں نہیں، اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں، کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیے روشن کرتے چلے جائیں، اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، بہت کچھ ہوگا۔ محبوب یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم ان کے گردن میں، ان کے گلوں میں طوق چڑھا دیے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا، تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا، تو فرمایا جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے، اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں طوق چڑھا دیے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اللہ کہتا فَهُمْ مُقْمَحُونَ، یہ بھی مقمحون ہیں، ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں، اس لیے محبوب نے کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ مزید یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، دو دیواریں چن دی آگے پیچھے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ان کے منہ کے اوپر خول چڑھا دیے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے، تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے، انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں پھنس گئے ہوئے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ کافر، ابو جہل، نضر بن حارث اور باقی، پتھر لے کے حضور کو
مارنے کے لیے، حضور کو اذیت دینے کے لیے گئے تھے، لیکن پھر اس طرح ان کی گردن اٹھ گئی اور ہاتھ ان کے ٹھہر گئے، اور کسی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا اب وہ دیکھ نہیں سکتے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اندھیرے جم گئے ہوئے ہیں، اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دی نہیں گئی تھی، ان کو اجالا فطرتاً بھی دیا گیا تھا، انہوں نے اسے بھی مسخ کر لیا، اور ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی، رب نے دیواریں چن دی، اب کچھ دکھائی دے نہیں رہا۔ یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آئے، یہ پھر بھی نہ مانے، ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسول ہیں، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے، اب بھی وہ نہ مانے اور کہے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا، یا رشتہ دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا، اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے، سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے، اور صہیب کو روم سے نظر آ رہا ہے، کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آنکھیا دلدار آگے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے، تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں، لوگ تو مانیں گے نہیں، تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے؟ جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے؟ جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا؟ تو پھر تبلیغ کا عمل رک جانا چاہیے۔ کہا محبوب نہیں، تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے۔ یہ نہیں مانیں گے، ایسے بھی ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، محبوب آپ اس کو ڈر سناؤ جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایک وہ ہے جو سنتے نہیں، اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں کہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا۔ عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھروں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے۔ ایک سن نہیں رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے، محبوب ایک سن نہیں رہے اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے، یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے، تیری بات کو قبول کریں گے۔